السلام علیکم پیارے ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے اندر ایک شاہی قاضی رہتا تھا جو کہ 40 سال کی عمر کا تھا۔ اس کو قاضی کے عہدے پر تعینات ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے تھے، اور قاضی صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا جو انصاف کے اصولوں کے خلاف ہو۔ اس قاضی کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی وہ قاضی کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کر دیتا تو اس کے فیصلے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی سوال نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ کوئی بھی بڑا قاضی معین الدین کے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ قاضی معین الدین ہمیشہ انصاف کے اصولوں اور اسلام کی شرعی حکم کے مطابق ہر مقدمے کا فیصلہ کرتا، اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا مقدمہ نہیں گزرا جو غلط ثابت ہوا ہو۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن قاضی معین الدین کسی مہم سے لوٹے اور آ کر دربار کے اندر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی قاضی معین الدین باہر سے محل کے اندر لوٹتا تو جیسے ہی وہ دربار کے اندر قدم رکھتے تو دربار کے اندر سناٹا ختم ہو جاتا، درباریوں کے چہرے پر رونق آ جاتی، ہر چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی، کیونکہ قاضی معین الدین کی باتوں میں بلا کا تاثر تھا کہ جب بھی وہ کوئی بات کرتے لوگوں کے چہروں پر رونق آ جاتی۔ لیکن اس دن تھوڑا سا عجیب ہوا، اور قاضی معین الدین آ کر خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، قاضی صاحب کیا ہوا؟ آج سے پہلے آپ کے چہرے پر میں نے کبھی پریشانی کے آثار نہیں دیکھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بڑی مشکلات دیکھیں، خوشیاں بھی دیکھیں، عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا، لیکن آپ نے اپنی پریشانی کبھی چہرے پر عیاں نہیں ہونے دی۔ آخر آج ایسا کیا ہوا جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا؟ تو قاضی معین الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا، حضور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایتھوسق قلعے کے حاکم کے بیٹے کا مقدمہ سننے کے لیے ایتھوسق قلعے کے اندر گیا تھا۔ میرے ساتھ چند سپاہی تھے، 2 میرے قریبی ساتھی تھے، اور جب ہم اس قلعے کے اندر پہنچے، عدالت لگی، میں نے مقدمہ سنا، اس کے بعد مقدمے کا فیصلہ کیا، اور جب ہم قلعے سے روانہ ہونے لگے تو مجھے میرے ایک سپاہی نے بتایا کہ قاضی صاحب، یہاں سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور اس قصبے کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے، اور اس بڑھیا کی بس یہی خواہش ہے کہ وہ آپ کو ایک بار دیکھنا چاہتی ہے۔ حضور، آپ نے ایک دفعہ اس کا مقدمہ سنا اور اس کے ساتھ انصاف کیا، اور اس وقت سے لے کر آپ کو دعائیں دیتی ہے، اور وہ آپ سے ایک بار ملنا چاہتی ہے۔ حضور، جب میں نے سنا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے سپاہی کو کہا کہ تم مجھے اس بڑھیا کے پاس لے چلو۔ حضور، سپاہی مجھے اس قصبے کے اندر لے گیا۔ جب قصبے کے لوگوں نے قاضی معین الدین کو دیکھا تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے چھوٹے سے قصبے کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کا شاہی قاضی کیسے تشریف لے آیا۔ قصبے کے لوگوں نے ہمارا خوب استقبال کیا، اور اس کے بعد ہم اس بڑھیا کی جھونپڑی پر پہنچے۔ جب بڑھیا کو اس بات کی خبر ہوئی کہ قاضی معین الدین اس کے دروازے پر آ گیا ہے تو 70 سالہ بڑھیا کے اندر اچانک سے ایسی طاقت آ گئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر ہی اندر طاقت کا سمندر سما گیا ہے۔ وہ فوراً میرے سامنے آئی اور کہا، قاضی صاحب، اب میں اگر موت کو بھی گلے لگا لوں تو مجھے کوئی فکر نہیں، میں مرنے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اب آپ کو دیکھ کر اب اگر موت بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور، میں نے اس بوڑھی عورت کو اٹھایا، اس کو جا کر بستر پر بٹھایا اور کہا کہ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، انصاف کرنا میرا فرض ہے، اور اگر میں اپنا فرض پورا نہ کروں تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ حضور، ہم نے بڑھیا کے پاس چند لمحے گزارے، اور اس کے بعد سپاہی نے بتایا کہ حضور، یہاں سے ایک مختصر سا راستہ نکلتا ہے جو سیدھا محل کی طرف جاتا ہے، لہٰذا ہم اسی راستے سے محل کی طرف واپس روانہ ہوں گے۔ لہٰذا ہم اسی راستے پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ہمارا گزر ایک بازار سے ہوا۔ حضور، وہ بازار چھوٹا سا تھا لیکن بڑا ہی خوبصورت تھا، اس جیسا بازار میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضور، میں نے اپنے گھوڑے کی رفتار آہستہ کی اور اس بازار کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک 22 سالہ نوجوان جو کہ لوہار کا کام کرتا تھا اور وہ ایک خنجر تیار کر رہا تھا، اچانک میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک خنجر بناتے ہوئے گرم لوہا اس کے ہاتھ سے گرا اور دوبارہ دہکتے ہوئے کوئلوں کے اندر چلا گیا۔ حضور، میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے بغیر کسی اوزار کے سہارے اس دہکتے ہوئے کوئلوں سے وہ دہکتا ہوا لوہا نکالا اور دوبارہ سے خنجر تیار کرنے لگا۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اپنے سپاہی سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور آخر اس کے اندر کیا خاصیت ہے کہ اس نے دہکتے ہوئے کوئلوں سے لوہا نکال لیا لیکن آگ نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ تو اتنے میں بازار کے ایک تاجر نے بتایا، قاضی صاحب، یہ بڑا ہی عجیب و غریب انسان ہے، اس کو یہاں بازار میں کام کرتے ہوئے چند سال گزرے ہیں اور آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ لیکن حضور، اس کی مہارت دیکھیں کہ اس کے بنائے گئے خنجر اور تلواریں بڑے بڑے جنگجو استعمال کرتے ہیں۔
حضور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ یہ اتنی تلواریں بنا سکے، ہم نے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اس کی تلوار استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ حضور اس کے ہاتھ کے اندر کوئی ایسی مہارت ہے کہ اس کا بنایا ہوا ہر ہتھیار شاہی ہتھیار لگتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر ایک نوجوان کے اندر اتنی مہارت کہاں سے آ گئی۔ سلطان معظم میں سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، اس نوجوان نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وقت کا شاہی قاضی لوہار کی دکان کے پاس کھڑا ہے، لیکن اس نوجوان نے حیرت کا اظہار بالکل نہیں کیا، بس میرے سوال کا جواب دینے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس سے پہلے میں جہاں بھی گیا لوگوں نے میرا بڑا استقبال کیا، بازار کے سارے تاجر میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ نوجوان بس کام میں مشغول تھا۔ میں نے اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان، میں نے تمہیں دور سے دیکھا کہ تمہارے ہاتھ سے دہکتا ہوا لوہا دہکتے ہوئے کوئلوں کے اندر گر گیا، لیکن تم نے بغیر کسی اوزار کے سہارے وہ لوہا نکال لیا، لیکن تمہارے ہاتھ پر آگ نے ذرا بھی اثر نہ کیا۔ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ حضور یہ کام کرتے ہوئے مجھے بہت عرصہ گزر چکا ہے اور اب میری فطرت ہو گئی ہے اور اب میں عادی ہو چکا ہوں، مجھ پر آگ تھوڑا بہت بھی اثر نہیں کرتی۔ میں نے کہا، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، ضرور تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں حضور، یہی بات ہے۔ تو میں بھی سمجھ گیا کہ یہ نوجوان ضرور مجھ سے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں سلطان کا شاہی قاضی ہوں، اگر تم نے مجھے کچھ نہ بتاتے ہوئے نافرمانی کی تو میں تمہیں زندان میں ڈال سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا، حضور، اگر آپ سلطان کے محل کے اندر شاہی قاضی کے عہدے پر تعینات ہیں تو آپ مجھے کبھی بھی جیل کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ یہ ایک راز ہے اور اپنے راز کو چھپانا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے آپ بغیر کسی جرم کے مجھے جیل کے اندر کبھی نہیں ڈالیں گے، اس لیے میں آپ کو اپنا راز نہیں بتانا چاہتا۔ حضور، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس سے معلوم کر لوں، لیکن میں ناکام رہا۔ حضور، حیرانی اس بات کی ہے کہ آج تک کوئی بھی بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا آدمی میرے آگے اپنی زبان کو بند نہیں رکھ سکا، لیکن آج اس 22 سالہ نوجوان نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں اس نوجوان سے معلوم نہیں کر سکا۔ حضور، میں اس کے سامنے ہار گیا اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ آخر اس نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ بس حیرت اس بات کی ہے کہ آخر اس سب کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ سلطان معظم، حیرت اس بات کی ہے کہ ایک انسان پر آگ اثر کیوں نہیں کر رہی تھی اور اس راز کے بارے میں آج تک اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، حتیٰ کہ میں نے بازار کو لوگوں سے بھی معلوم کیا تو انہوں نے کہا اس نوجوان نے آج تک اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ تو اتنے میں ایک پاس کھڑے سپاہی نے بتایا، حضور، قاضی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں بھی اس بازار سے گزر رہا تھا تو بازار کے تاجر اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ آخر یہ نوجوان کس مٹی کا بنا ہوا ہے، آخر اس چھوٹی سی عمر کے اندر اس کے پاس اتنی مہارت کہاں سے آ گئی ہے، اس کے بنائے گئے ہاتھ کا خنجر کوئی بھی نہیں بنا سکتا اور اس کے علاوہ آگ کا اس پر اثر نہ کرنا، یہ بڑی حیران کن بات ہے اور آج تک کوئی بھی اس دراز سے پردہ نہیں اٹھا سکا۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہو گئے کہ آخر کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے ایک سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، اس بازار کے اندر چلے جاؤ اور اس نوجوان کو کہنا کہ کل صبح سلطان صلاح الدین ایوبی تمہیں دربار کے اندر بلا رہا ہے، تم دوپہر کے وقت سلطان کی عدالت میں حاضر ہو جانا۔ سپاہی گھوڑے پر سوار ہوا اور جب اس بازار کے اندر پہنچا تو وہ نوجوان وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت تھا اور اس کی دکان بند تھی۔ اس سپاہی نے بازار کے دیگر تاجروں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کہاں کو گیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ہر دن ظہر کی نماز کے بعد اپنی دکان بند کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بازار کے اندر آتا ہے، اپنی دکان کھولتا ہے اور پھر دکان کھولنے کے بعد کام پر لگ جاتا ہے، اور جب بازار کے دوسرے تاجر بازار کے اندر پہنچتے ہیں تو یہ آدھے سے زیادہ اپنا کام نپٹا چکا ہوتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد چلا جاتا ہے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ نوجوان کہاں رہتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر رہتا ہے۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس گاؤں کے اندر پہنچا اور پوچھتا پوچھتا اس نوجوان کے گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے محسوس کیا کہ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا، پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس نے دیکھا کہ ابھی تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ سپاہی بڑا حیران ہوا۔ اس کے بعد اس نے دروازے کو تھوڑا ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا، اور جب وہ سپاہی حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے کے اندر ایک نوجوان اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہے کہ اسے اس دنیا جہان کا پتہ ہی نہیں۔ سپاہی کہتا ہے کہ میں 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا لیکن وہ نوجوان سجدے سے نہیں اٹھا۔ تو اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سپاہی سے پوچھا،
جی حضور، آپ کو کیا مجھ سے کوئی کام تھا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں بازار کے اندر گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد چلے جاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن جب آپ کو یہاں اس حالت میں دیکھا تو مجھے اب سمجھ میں آ گیا کہ آپ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد اپنی دکان بند کر کے کیوں چلے جاتے ہو۔ پھر سلطان کے سپاہی نے اسے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کل صبح دوپہر کے وقت تمہیں عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ سلطان کا سپاہی پیغام دے کر واپس آ گیا۔ تو جب سپاہی محل کے اندر لوٹا تو سلطان نے سپاہی کو کہا کہ یہاں سے بازار تک اتنا فاصلہ نہیں ہے، لیکن تم نے اتنی زیادہ دیر کیوں لگا دی؟ تو اس نے سلطان کو مکمل داستان سنائی۔ سلطان بڑے حیران ہو گئے اور پھر کہا اصل حقیقت کیا ہے کل پتہ چل جائے گا۔ اگلی صبح عدالت لگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت کے اندر تشریف لائے تو اتنے میں ایک سپاہی نے آ کر بتایا، حضور ایک 22 سالہ نوجوان جو کہ خود کو لوہار بتا رہا ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ سلطان سمجھ گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس لوہار کو حاضر کرو۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو قاضی معین الدین، دیگر درباری اور سلطان کے قریبی ساتھی بھی عدالت کے اندر جمع ہو گئے، کیونکہ وہ بھی اس حقیقت کو جاننے کے لیے بےتاب تھے، اور خاص کر قاضی معین الدین بڑا بےتاب تھا۔ سلطان کے حکم پر وہ نوجوان کٹہرے کے اندر داخل ہوا۔ سلطان نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، قاضی معین الدین نے مجھے بتایا کہ تم آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بھی چیز نکال لیتے ہو، لیکن آگ تم پر اثر نہیں کرتی، اور میں نے تمہارے بارے میں اتنا بھی سنا ہے کہ تم عبادت گزار ہو، آدھا دن کام کرتے ہو اور پھر آدھا دن دکان بند کر کے چلے جاتے ہو اور پھر آدھا دن عبادت میں گزار دیتے ہو۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کرے آگ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور بے شک آپ میری جان لے لیں، میری جان آپ پر قربان، لیکن میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ تو یہ سن کر سلطان نے اس نوجوان کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے اس راز کی وجہ سے کئی لوگوں کو سبق مل جائے، کیا اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی سبق سیکھ لے؟ تو سلطان کی بات اس نوجوان کے دماغ میں بیٹھ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہو گیا۔ قاضی معین الدین بڑا حیران ہوا کہ جس نوجوان سے میں نے اتنی کوشش کے باوجود اس سے کچھ معلوم نہیں کر سکا، سلطان کے چند لفظوں نے اس کو سب کچھ بتانے پر مجبور کر دیا۔ اس لوہار نے بتایا کہ سلطان معظم، آج سے تقریباً 7 سے 8 سال پرانی بات ہے کہ میں اپنے گاؤں کے اندر رہتا تھا۔